أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو اور وہ قاہر غالب ہے فوق عبادہ اپنے بندوں کے اوپر وَهُوَ اور وہ حکیم حکمت والا خبیر باخبر ہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 18۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے متعلق فرما رہے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، صرف طاقت کے اعتبار سے غالب نہیں ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اس کے ہر عمل میں حکمت بھی ہے، اور حکمت صرف حکمت بھی نہیں، خبیر باخبر بھی ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ اس کے علم کے ساتھ بھی ہے اور اس میں حکمت بھی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ حکمت ہر انسان کو سمجھ میں آئے یا کچھ کو آئے یا کسی کو بھی نہ آئے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہو تو مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالی غالب ہیں، غالب رہیں گے۔ ایک ہے کہ کفر کی تدبیر، کہ کافر مل کر تدبیریں کرتے ہیں، اور ایک ہے میرے رب کی تدبیر کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی تدابیر کو ناکارہ بنا کر ختم کر دیتے ہیں، خائب اور خاسر فرما کر اپنی تدبیر کو غالب رکھتے ہیں۔ اسلامی تواریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ جب بھی مسلمان اور کافر کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، بظاہر ایسے لگتا تھا کہ مسلمان آج ہی ختم ہو جائیں گے۔ نہ اسباب، نہ کچھ اور چیزیں، ادھر دیکھتے تھے افراد بھی اور اسباب بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ اللہ کی تدبیر غالب رہی ہے اور غالب رہے گی، چاہے وہ صحابہ کرام کا دور ہو، تابعین کا ہو، تبع تابعین کا ہو، اور آج کا دور ہو، کہ جب بھی اسلام اور کفر کا آپس میں معرکہ ہوا، بظاہر یہی معلوم ہوا کہ اسلام مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، کفر اور کفریہ طاقتیں اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیں گی، تاریخ میں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آج بھی ان مسلمانوں کے کارنامے، آج بھی ان مسلمانوں کے نام، اور آج بھی تاریخ کے ابواب میں سنہرے طور پر لکھا جاتا ہے، اور ایسے ہی تا قیامت لکھا جاتا رہے گا۔ آج بہت سے مسلمان مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کفریہ طاقتوں کو دیکھیں، مل کر مسلمانوں پر فلاں جگہ پر ظلم کر رہے ہیں، فلاں جگہ پر ظلم کر رہے ہیں، فلاں جگہ پر۔ یہ ٹھیک ہے، یہ میرے اور آپ کے امتحان کے لیے ہے، اسلام غالب رہے گا، لیکن یہاں میرا اور آپ کا امتحان یہ ہے کہ ہم نے ان حالتوں میں ان مسلمانوں کا کتنا ساتھ دیا۔ جیسے آج ہم دیکھ لیں غزہ کے اوپر، فلسطین کا معاملہ دیکھ لیں، یاد رہے میرے نبی نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔
بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ملک افغانستان بالکل فاتح بن کے آ گیا ہے، اب وہ ترقی پر ہے۔ اب جہاد کی ہم جب صورت دیکھتے ہیں تو ہمیں بالکل واضح فلسطین میں نظر آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کچھ مسلمان ناعاقبت اندیش یہ کہیں کہ نہیں، ہم غیر مسلم اسرائیل کا ساتھ دے کر یا خاموشی اختیار کر کے فلسطین اور حماس کو ختم کروا دیں گے، اور ہمارا تخت شاہی اور ہمارا خاندان اور ہمارا ملک باقی رہے گا، یہ خام خیالی ہے۔ اسلام، مسلمان اور اسلام کے نام پر لڑنے والے، جہاد کرنے والے قیامت تک رہیں گے، کوئی طاقت انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر یہ ختم ہو گئی، یہ جہاد ختم ہو گیا تو قیامت برپا ہو جائے گی، پھر کوئی نہیں رہے گا یہاں اس روئے زمین پر۔ اور آگے اللہ نے فرمایا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ قل کہہ دیجئے، ایُّ شَیْءٍ کون سی شے، اکبر بڑی ہے، شہادہ باعتبار گواہی کے، قل کہہ دیجئے، اللہ اللہ شہیدم گواہ ہیں، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، و اوحیہ اور حکم دیا گیا، الیہ میری طرف، ھذا القرآن ھذا یہ قرآن قرآن، لِأُنذِرَكُمْ تاکہ ڈراؤں تمہیں، بِہِ اس کے ساتھ، وَمَن اور ہر اس شخص کو، بلغ جسے پہنچا، أَإِنَّكُمْ کیا تم، لَتَشْهَدُونَ البتہ گواہی دیتے ہو، ان بے شک، مع اللہ اللہ کے ساتھ، آلہہ معبود ہیں، اخری دوسرے، قل کہہ دیجئے، لا اشہد نہیں گواہی دیتا میں، قل کہہ دیجئے، انما سوا اس کے نہیں، ہوا وہ، الہ معبود ہے، واحد اکیلا، واننی اور بے شک میں، بری ہوں، مما اس چیز سے، تشرکون شرک کرتے ہو تم۔ آیت نمبر 19۔ پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے سوالات کو ذکر فرمایا اور پھر اس کے جوابات دیے، جو انہیں اشکالات تھے توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر۔ اللہ نے توحید کے بھی عقلی دلائل عطا فرمائے اور رسالت پر بھی عقلی دلائل عطا فرمائے، اور یہاں فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ، اے نبی جی آپ ان مشرکین مکہ سے کہیں کہ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر اور کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اپنی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں اپنی ربوبیت کی گواہی دے رہے ہیں، اور ایسے دلائل سے گواہی دے رہے ہیں کہ اگر غبی سے غبی کند ذہن انسان بھی اس کو سنے اور سمجھے تو لاجواب ہو جاتا ہے۔
اور وہ اللہ نے اپنی بھی اور اپنے محبوب کی رسالت کی بھی گواہی دی، اور یہ فرمایا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ الشَّهَادَةِ قُلِ اللَّهُ، یہ خود بھی کہیں گے کہ اس روئی زمین میں اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کسی کی گواہی نہیں ہے۔ شہید بینی و بینکم، جب یہ خود کہیں گے کہ اللہ کی گواہی بڑی ہے، اے نبی جی آپ انہیں کہہ دیں کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنی قوم کو کہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس قرآن کریم کے ساتھ اپنے لوگوں کو ڈراؤں اور ہر اس شخص کو ڈراؤں جس تک یہ قرآن پہنچے۔ اب قرآن کریم کا ایک واضح مقصد، اس کے نزول کا واضح مقصد آ گیا، وہ کیا ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر ہم ڈر جائیں، قرآن کریم پڑھ کر ہم ڈر جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کی پکڑ سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا۔ عموماً تقریباً ہمارے معاشرے میں 80%، پہلی تو یہ ہے کہ تقریباً ایسا ہے کہ 30% تو ایسے ہیں کہ ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اور ایسے پڑھتے ہیں کہ اگر نماز میں بھی قرآن پڑھیں تو لہن جلی کا ارتکاب کرتے ہیں، نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس قرآن پڑھ لیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ حالانکہ اور کچھ ایسے ہیں کہ قرآن کریم پڑھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بس ایک سپارہ ختم کر لیا، ایک ختم کر لیا، رمضان میں 2 ختم کر لیے، اور ہم نے تراویح پوری پڑھ لی۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، قرآن کا مقصد یہ ہے کہ میں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اس سے لوگوں کو ڈراؤں، یہی قرآن کا مقصد ہے اور اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم تو پورا قرآن سن لیتے ہیں، کوئی ٹس سے مس ہی نہیں ہوتے، پورا قرآن سن لیتے ہیں لیکن آواز کے پیچھے مرتے ہیں۔ آواز اچھی ہونی چاہیے، امام کی بھی، تراویح والے کی بھی، بس آواز کے پیچھے مرتے رہتے ہیں۔ جو مقصد ہے قرآن کا کہ ہم اس سے خوف خدا پیدا کریں، جو مقصد ہے قرآن کا کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، جو مقصد ہے قرآن کا کہ اس قرآن کے پیچھے کیوں قومیں لگ گئی ہیں، کیوں مشرکین مکہ اس قرآن کے پیچھے لگ گئے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے ماننے والوں کو مٹانے کے لیے۔ آج دیکھیں چاہے وہ جہاد افغانستان ہو یا جہاد فلسطین ہو، مشرکین نے بھی، غیر مسلموں نے بھی ریسرچ کی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ مسلمان مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، گاجر اور مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن کتاب نہیں چھوڑ رہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں کیا مقناطیس ہے؟ بالآخر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے پر مجبور ہو جائے۔ ایک ہم ہے کہ ہمیں مؤذن کی آواز بھی اچھی چاہیے، ہمیں امام کی آواز بھی اچھی چاہیے، ہمیں امام اور مؤذن یہ ایسا لگے کہ جیسے حرمین شریفین کی آواز ہو، لیکن مسجد میں آئیں گے جمعہ کے جمعہ، اور آئیں گے اس میں تشہد میں آ کے ملیں گے، آخری رکعت میں آ کے ملیں گے، لیکن خواہشات یہ ہیں۔ قرآن کا اصل مقصد جو ہے وہ خوف خدا کا پیدا کرنا ہے اپنے اندر۔ یہ نبی کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَمَن بَلَغ، جب تک یہ قرآن باقی رہے گا اس کے اندر یہ صفت باقی رہے گی کہ جو بھی اس کو پڑھے اور اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ کیا اس کو پڑھ کر، سن کر ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم تو بالکل دلیر اور جری ہو جاتے ہیں کہ ہم نے قرآن ختم کر لیا ماشاءاللہ، دیکھو بھی فلاں کو وہ قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، دیکھو بھی فلاں کو قرآن غلط پڑھتا ہے، دیکھو بھی فلاں کو وہ یہ کرتا ہے۔ وہ بھئی میں نے کیا کر لیا؟ دوسروں کے اوپر تو ہماری اتنی بڑی نظر ہے، میں نے کیا کر لیا؟ اور آگے اللہ نے فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اے مشرکین مکہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی معبود ہیں؟
اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو، بنائے ہوئے ان بے جان پتھروں کو تم اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو، اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو۔ فرمایا قُلْ لَا أَشْهَدُ، میں گواہی نہیں دیتا اس چیز کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اظہار کر دیا اس برائی کا جو معاشرے کے اندر رچی اور بسی ہوئی تھی، شرک جیسی بیماری۔ اور آج کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، برائی پر برملا برائی کی مذمت نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم بے نمازی کی مذمت کریں گے تو کچھ لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے، اگر ہم سود کی مذمت کریں گے کچھ سودی حضرات ہم سے خفا ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، کچھ اگر ہم جھوٹ کی مذمت کریں گے تو پھر کچھ وہ کاروباری حضرات جن کا کاروباری جھوٹ پر ہے وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، ہماری مسجد میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اس وجہ سے ایک طبقہ وہ گناہ اور گناہ کی مذمت نہیں کر رہا کہ لوگ ہم سے کٹ جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا قُلْ لَا أَشْهَدُ، میں گواہی ایسے نہیں دیتا جیسے تم دیتے ہو، تمہارے رگوں کے اندر، تمہاری فطرت کے اندر شرک رچا اور بسا ہوا ہے، میں ایسا کام نہیں کرتا، برملا اظہار فرما دیا۔ تو گناہ کا سے اظہار نفرت یہ بھی ضروری ہے، جیسے گناہ سے بچنا ضروری ہے ایسے گناہوں کا سے اظہار نفرت بھی ضروری ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں وہ تقریبات میں جاتے ہیں، غیر شرعی تقریبات ہوتی ہیں، مخلوط ہوتی ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے یار آپ تو دیندار ہیں، آپ تو دیندار ہیں، جی ہم کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک خاتون کو اگر کہیں وہ آپ تو پردہ کرتی ہیں، وہاں تو مخلوط نظام ہے، آپ نے کیسے یہ ولیمے میں شرکت کی؟ جی ہم کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ گناہوں سے نہ بچے ہیں، نہ گناہوں کی نفرت کا اظہار کیا ہے، نہ گناہوں سے بچے ہیں، نہ گناہوں سے نفرت کا اظہار کیا ہے۔ آج بہت سے دینداروں کے اندر یہی ہے، اور جو ٹوک دیتا ہے وہ کہتے ہیں یہ شدت پسند ہے یار، یہ بھی اس میں تو کچھ ہے نہیں، بربلا منہ پہ ہی کہہ دیتا ہے دیکھو فلاں آ گیا تھا، فلاں آ گیا تھا۔ دیکھیں میرا قرآن کیا کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ گناہوں سے خود بھی بچیں، جہاں گناہوں کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں تو آپ برملا اس کا اظہار بھی کریں کہ ہم اس سے بری ہیں، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ پھر وہی والی بات آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے میں پائے جانے والے بڑے گناہوں سے، شرک جیسے گناہ سے برملا اظہار نفرت فرما دی، اور پھر یہ فرمایا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بالکل بری ہوں۔ آج بھی اگر مسلمان تہجد کو بھی چھوڑ دیں، اشراق کو بھی چھوڑ دیں، اوابین کو بھی چھوڑ دیں، نفلی صدقات کو بھی چھوڑ دیں، یہ نفلی عمرے کو بھی چھوڑ دیں، ایک سے زائد حج کو بھی چھوڑ دیں، صرف یہ فریضہ اختیار کریں معاشرے کے اندر جہاں گناہ ہوتا ہوا دیکھیں تو زبان سے برملا کہہ دیں کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں یہ کیسے بیماریاں، یہ کیسے یہ برائیاں کیوں نہیں رکتی۔ آج یہی ہے کہ کچھ روکنے والے ہیں، کرنے والے ایسے ہیں کہ روکنے والوں کی آواز دب جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ خاموشی بھی ان کے لیے رضاعت کی اوپر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔